السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس عمر میں دبئی میں محنت کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ عمر جس میں مجھے آرام کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کی خدمت کی ضرورت تھی۔ اس عمر میں اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنے گھر میں وقت گزارنے میں ہی انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، مگر اس عمر میں مجھے دیار غیر میں محنت مزدوری کرنے کے لیے آنا پڑا تاکہ اپنی بیوی کا علاج کروا سکوں، اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر سکوں۔ میری بیٹی جو مجھے تو بہت پیاری تھی، مگر باقی دنیا کے لیے وہ معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، جس کا باپ ابھی ایک غریب مستری تھا۔ وہ اسے اچھا جہیز نہیں دے سکتا تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے باتوں باتوں میں جتایا کہ اگر میں دولت مند ہوتا، اپنی بیٹی کے لیے لمبا چوڑا جہیز تیار کر کے رکھا ہوتا تو میری بیٹی کب کی اپنے گھر رخصت ہو چکی ہوتی۔ اب تو اس کے بالوں میں چاندنی بھی اتر آئی تھی۔ وہ بہت اداس نظر آنے لگی تھی، اس کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسی لیے تو جب ٹھیکیدار نے دبئی کی آفر کی تو میں فوراً سے تیار ہو گیا تھا، اور یوں بھی میرا سارا خرچہ تو کمپنی ہی اٹھا رہی تھی، مگر اس میں کیا قباحت ہو سکتی تھی؟ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے جب ایک دن وہ درمیانی عمر کی عورت میرے پاس آئی۔ اس نے خود کو سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں لپیٹا ہوا تھا۔ نقاب سے صرف اس کی آنکھیں عیاں تھیں۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہے، مجھے کیسے جانتی ہے۔ میں سائیڈ پر سے اٹھ کر اس کے ساتھ ایک الگ گوشے میں آ گیا۔ جی محترمہ، بتائیے آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں تمہیں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محترمہ، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیے، میں تو آپ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی معلوم ہوتی ہیں، لباس بھی آپ نے خاصا قیمتی زیبتن کر رکھا ہے۔ اگر آپ یہاں پر میری غربت کا، میرے بڑھاپے کا مذاق اڑانے کے لیے آئی ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ یہاں سے چلی جائیے۔ وہ عورت بھی اٹھ کر میرے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہی، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ تم سے شادی کی پیشکش کر رہی ہوں، اور فکر مت کرو، میرے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری بیٹی کا گھر بھی بس جائے گا، تمہاری بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو نا تم، اس کے علاج کے لیے اور اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے تو یہاں پر آئے ہو، مگر جتنی تمہیں یہاں پر تنخواہ مل رہی ہے، جتنا تمہیں یہاں پر کام کرنا پڑ رہا ہے، اگر تم یہاں پر سالوں اسی طرح سے محنت کرتے رہو، تب جا کر بھی شاید تم اپنی بیوی کا علاج کروانے اور بیٹی کو رخصت کرنے کے قابل نہ ہو سکو گے۔ لیکن اگر میرے ساتھ شادی کر لو تو میں چند مہینوں میں ہی تمہاری یہ دونوں خواہشات پوری کر دوں گی۔ میں تو اس کی باتوں کو سن کر حیرت سے منہ کھلے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ وہ عورت مجھے شادی کی پیشکش کیوں کر رہی ہے؟ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مگر اگلے دن وہ پھر سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، سراپے سوال بن کر۔ میں نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت لے لیا تھا۔ رات ہوئی تو میں اسی عورت کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میرا ذہن میری بیٹی اور میری بیوی کی طرف چلا گیا۔ تب جا کر میں نے یہ فیصلہ کر لیا
کہ ان کے لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، میں یہ شادی کر لوں گا۔ اگلے دن جب میں کام پر آیا تو وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آ گئی۔ تو تم نے کیا سوچا؟ پھر کیا تمہیں میری بات منظور ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ عورت بہت زیادہ خوش ہوئی۔ مجھے تم سے اسی عقل مندی کی ہی امید تھی۔ چلو اچھا کیا تم نے میری بات مان لی۔ اب آؤ، ہمیں اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں آج ہی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ مجھے لے کر ایک کورٹ میں آ گئی۔ ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران تھا کہ اسے مجھ میں کیا نظر آیا۔ میں ایک غریب مزدور آدمی جس کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، دیکھنے میں بھی میں بہت کمزور تھا، شکل بھی اب میری ویسی نہیں رہی تھی جیسے جوانی میں تھی۔ جوانی میں تو میں بہت وجیحہ تھا، بہت خوبصورت تھا، مگر اب تو زندگی کی سختیوں نے مجھ سے ساری خوبصورتی و جوانی چھین لی تھی۔ واپسی پر جب میں کام پر جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی، اب تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم صرف آرام کرو گے اور میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گے، تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ اب اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ مجھے کیا کہنے والی ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ میں تو گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنا بڑا اور شاندار گھر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے اس عورت کو میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ اتنی امیر تھی تو اسے مجھ جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو کوئی بھی جوان جہان لڑکا مل سکتا تھا، مگر یہ عورت ذات کو سمجھنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور مجھے بھی یہ عورت کوئی پہیلی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں آئی۔ پہلے اس نے میری ضرورت کے بارے میں سوال کیا، تو کچھ کھانے کی خواہش ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری تو بھوک پیاس سب کچھ مر چکی تھی۔ میں سنجیدگی میں تبدیلی آئے تھے۔ اس نے مجھے بے یقینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ تب وہ دروازہ بند کر کے میرے پاس آئی۔ اس نے اپنا برقع اتارا اور پھر جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میں اپنی جگہ سے بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس عورت کا چہرہ تو میں آج بھی حسب معمول کام پر آیا تو سارے مزدور اور مستری آ چکے تھے، مگر ابھی تک ٹھیکیدار نہیں آیا تھا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی۔ بخار کی وجہ سے میرے وجود پر کپ کپی طاری تھی، مگر کیا کرتا، ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مجھے اس حالت میں بھی کام کرنا پڑا۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہاں ٹھیکیدار بھی آ گیا۔ ٹھیکیدار نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ہاں نظام الدین، سناؤ کیا حال چال ہے؟ کیسا چل رہا ہے تمہارا کام؟ گھر کا گزارا تو اچھے سے چل رہا ہے نا؟ اب میں آنسو پی کر رہ گیا۔ صاحب جی کیا بتاؤں آپ کو، میری بیوی بیمار ہے، اسے گھٹنوں کا مرض ہے، اس کے ساتھ چھوٹی موٹی اور بھی بہت ساری بیماریاں اس کی جان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ جو بھی کماتا ہوں وہ اس کی بیماری پر ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ بیٹی شادی کے قابل ہے، مگر ابھی تک اس کے لیے جہیز نہیں بن سکا۔ کیا کروں، بہت پریشان ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، بیماری کی حالت میں بھی کام سے چھٹی نہیں کرتا، مگر پھر بھی میری پوری نہیں پڑی۔ تب ٹھیکیدار کہنے لگا، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے۔ میرے بھائی نے دبئی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے، اسے کاریگروں کی ضرورت ہے۔ تم بہت محنتی انسان ہو،
بہت اچھے کاریگر ہو، تمہارا تجربہ بھی بہت خوب ہے۔ تمہیں دبئی جا کر کام کرنا ہے، صرف کام ہی نہیں بلکہ تمہیں باقی مستریوں اور مزدوروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کام کیسا کر رہے ہیں۔ تمہارا تجربہ ان کے کام آئے گا۔ یہ بات سن کر میرا تو دل خوشی سے بھی جھومنے لگا۔ صاحب جی، یہ تو بہت اچھا ہوگا، وہاں تو تنخواہ بھی بہت اچھی ہوگی اور میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی صاحب، تمہیں تنخواہ بھی اچھی دیں گے، تمہارا خیال بھی اچھے سے رکھیں گے، تمہیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں ایک بار پھر سے ان کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا، مگر پھر ایک بات سوچ کر میں پریشان ہو گیا۔ صاحب جی، مگر میں جانے کا خرچ کیسے کروں گا؟ ٹکٹ اور ویزا، اس سب پر تو بہت پیسہ لگ جائے گا۔ میرے جیسے غریب بندے کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے۔ ارے فکر کیوں کرتے ہو، یہ سب بھائی صاحب خود ہی کریں گے، تمہیں بس وہاں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے پیسے واپس کر دینا۔ گھر آیا تو یہ خوشخبری اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو سنائی۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں مگر اداس بھی ہو گئیں۔ میری بیٹی نوشابہ کہنے لگی، ابو، آپ یہاں پر بھی اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، دبئی جا کر تو آپ بالکل بھی آرام نہیں کریں گے۔ وہاں کون ہوگا جو آپ کا خیال رکھے گا؟ وہاں جا کر تو آپ ڈبل محنت کریں گے، ایسے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اپنی بیٹی کی محبت پر میں مسکرا دیا۔ بیٹا، تمہارے لیے اور تمہاری ماں کے لیے یہ سب مجھے کرنا ہی ہوگا، کیا کروں؟ اتنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہو گئی ہے، اور یہاں پر پیسہ کمانا تو بہت مشکل کام ہے۔ پورا پورا دن جا کر محنت کرتے ہیں، تب جا کر تھوڑے بہت پیسے ہاتھ میں آتے ہیں، اور وہ بھی اخراجات کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تم ہی بتاؤ، کیا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ تب میری بیٹی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بیوی بھی کہنے لگی، تمہارے ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، تو تب شادی پر جو جو اخراجات آئیں گے ہم وہ کیسے کریں گے؟ جہیز بھی تو دینا ہوگا۔ آج کل تو بغیر جہیز کے اچھی سے اچھی لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور تم تو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہو، خوبصورت بھی نہیں ہو، ایک جہیز کا ہی آسرا ہے، شاید اسی بنا پر کوئی تمہیں بیاہ کر لے جائے۔ میری بیوی کی بات پر نوشابہ کا چہرہ بالکل تاریک سا ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو غصے سے گھورنے لگا تھا۔ نوشابہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ارے نیک بخت، اپنی بیٹی کے سامنے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچ لینا تھا، وہ بیچاری کتنی پریشان ہوگی۔ اس کے لیے کیا یہ دکھ کم ہے کہ اس کی عمر کی ساری لڑکیاں اپنے گھر بیاہی جا چکی ہیں، بچوں کی مائیں بھی بن چکی ہیں، اور یہ ابھی تک ماں باپ کے گھر میں ہے۔ میری بیوی ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی، کیا کروں، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ پریشانی کی وجہ سے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل جاتا ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، وہ میری کسی بھی بات کو اپنے دل پر نہیں لگائے گی، وہ سمجھ جائے گی۔ اور ویسے بھی غریب کی بیٹیوں کو سمجھدار اور حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ میں نے پھر دبئی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں نے روتے ہوئے اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا اور پھر دبئی آ گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی مجھے ٹھیکیدار صاحب کے بھائی کا آدمی لینے آ گیا۔ اس نے مجھے کام دکھایا اور پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔
میرے رہنے کھانے پینے کا انتظام یہاں پر کیا گیا تھا، مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ مجھے تنخواہ بہت کم بتائی گئی تھی۔ جتنا حق اور سن کر یہاں پر آیا تھا، یہ تنخواہ اس کے مقابلے میں کم تھی۔ کھانا پینا کمپنی کی طرف سے تھا اور رہائش بھی وہی لوگ دے رہے تھے۔ اس حوالے سے مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور میرے ساتھ یہ بھی غلط بیانی کی گئی تھی کہ میرا کام صرف دوسروں کے کام کی نگرانی کرنا اور تربیت دینا ہوگا، مگر یہاں تو مجھے خود ہی کام کرنا تھا، اور میرے علاوہ یہاں پر کوئی اور کاریگر نہیں تھا۔ کام بھی بہت مشکل تھا، مگر کیا کرتا، پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب میں یہاں آ گیا تھا تو اب اتنا جلدی واپس نہیں جا سکتا تھا جب تک ویزے اور ٹکٹ کے پیسے ادا نہ کر دوں۔ میں خاموشی سے کام کرنے لگا۔ اس دن میں کام کر کے بہت تھک چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو بہت افسردہ تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کاش میری اولاد کسی قابل ہوتی تو آج اس عمر میں مجھے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ میرے دونوں بیٹے جوان تھے۔ بڑا بیٹا کئی سال دبئی میں کام کر کے پاکستان جا کر اپنا بزنس کھڑا کر چکا تھا، اور چھوٹا بیٹا ڈاکٹر بن چکا تھا، مگر وہ دونوں میری ضروریات پوری کرنا تو دور کی بات، میرا حال چال پوچھنے کے لیے بھی نہ آتے۔ انہوں نے اپنی ماں اور اپنی بہن کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج پھر سے میں اپنے ماضی میں کھو گیا۔ آج پھر سے آنسو لکڑیوں کی صورت میں میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میرا نام نظام الدین ہے۔ بچپن سے ہی میں اپنے بہن بھائیوں کے مقابلے میں پڑھائی میں نالائق تھا۔ مجھے پڑھنے کا لکھنے کا شوق بالکل نہیں تھا، اور مجھے پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میرے سے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ باقی بہن بھائی میرے سوتیلی ماں سے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا سوتیلا پن دکھاتی تھی۔ میں جب اسکول سے گھر واپس آتا تو میری سوتیلی ماں یا تو مجھے گھر کے کسی کام میں لگا دیتی یا پھر چھوٹے بہن بھائیوں کو اٹھانے پر زور دینے لگتی، اور یوں میں پڑھنے کی بجائے گھریلو ذمہ داریوں میں الجھ کر رہ جاتا۔ پیپرز بھی مجھے پڑھنے کا وقت نہ ملتا۔ ویسے بھی میں پڑھائی سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی رزلٹ آیا تو میں فیل ہو چکا تھا۔ ابا جان نے مجھے بہت مارا۔ کہنے لگے، تم اولاد میں سب سے بڑے ہو، مجھے تم پر بہت مان تھا، تم پر بہت اعتبار تھا کہ تم پڑھ لکھ کر کسی قابل بنو گے، میری مشکلات کو حل کرو گے، میری ضروریات کو سمجھو گے، مگر تم تو بالکل ہی ناکارہ انسان بن چکے ہو۔ تمہیں اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہیں کتنی مشکلوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ تمہارے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، وہ باقاعدگی سے اسکول بھی جاتے ہیں، ان سے استاد بھی بہت خوش ہیں۔ ابا کی ان باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک تو مجھے پڑھائی میں دلچسپی تھی ہی نہیں، اور دوسرا مجھے پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ میں اسکول کا کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسکول جاتا تو مجھے ماسٹر بہت مارتا، اور یوں میں اسکول جانے کی بجائے گھر سے نکل جاتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا۔ پھر جلد ہی میں آوارہ گرد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ابا کہنے لگے کہ یہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، اسے میں کسی مکینک کے پاس کام پر بٹھا دیتا ہوں، کم سے کم گھر میں 2 پیسے آئیں گے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ سہارا مل ہی جائے گا۔ اور یوں میں مکینک کے پاس بیٹھ گیا، مگر یہ کام بھی میں نے دل لگا کر نہ سیکھا۔
اور پھر ابا نے غصے میں آ کر مجھے مزدوری کرنے پر ڈال دیا۔ میں مستریوں کے ساتھ کام کرنے لگا، انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتا تو اس بات کا مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ابا مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے، وہ مجھے دوبارہ اسکول میں داخل نہیں کروائیں گے، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا، میری عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ اس لیے میں نے یہی کام دل لگا کر سیکھنا شروع کر دیا، اور پھر میں کاریگر بن گیا۔ میرے باقی بہن بھائی پڑھ لکھ کر کسی قابل بن گئے، ان کی شادیاں بھی بہت اچھے گھرانوں میں ہو گئی تھیں، مگر میری شادی بھی اپنے ہی جیسی ایک کم پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ مگر میری بیوی بہت سلیقہ شعار تھی، بہت ہی سمجھدار، اس نے میری کم آمدنی میں بھی بہت اچھے سے گزارا کیا۔ مجھے کبھی کسی بات کے لیے اس نے تنگ نہیں کیا۔ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میری بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ وہ اتنے اچھے سے ہر چیز کو مینج کرتی کہ میں اسے دیکھتا رہ جاتا۔ گھر میں وہ سبزی بنا کر بیچتی، اور تم کے کپڑے سی کر اس نے اپنی بیٹیوں کے جہیز بنائے، انہیں اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس کا رنگ سب سے گہرا سانولا تھا، نقوش بھی اس کے عام سے تھے، اور وہ بھی میری طرح کم ذہین تھی۔ پڑھائی میں بھی وہ بالکل اچھی نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے سارے بچے پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائیں، اسی لیے میں دن رات محنت کرتا رہا۔ میرے بچے بہت لائق تھے، انہیں حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملا۔ میرا ایک بیٹا پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا، اس کا سارا خرچہ حکومت نے اٹھایا تھا۔ میں بہت خوش تھا، اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے مجھے کبھی منہ تک نہیں لگایا تھا، کبھی جنہوں نے مجھ سے بات تک نہیں کی، مجھے کسی قابل نہیں سمجھا، اب وہ میرے بیٹے کے بارے میں دلچسپی لیتے، اس کے بارے میں پوچھتے تو مجھے فخر کا احساس ہوتا کہ میں نہ سہی، میرا بیٹا تو اس قابل ہے کہ لوگ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ اور دوسرا بیٹا ابھی پڑھائی کے سلسلے میں ہی دبئی چلا گیا تھا، اور وہاں پر جا کر اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنا بھی جاری رکھا۔ میرے دونوں بیٹوں نے کبھی ایک پیسہ بھی گھر میں نہیں بھیجا تھا، اور میں نے بھی انہیں کبھی بھی تنگ نہیں کیا کہ وہ جو بھی کماتے ہیں اپنی پڑھائی پر خرچ کرتے ہیں۔ آج نہیں تو کل جب کس کی قابل بن جائیں گے، جب نوکری کرنے لگیں گے، تو تب ہم لوگوں کو ہی تو پیسے دیں گے، ہمیں ہی تو کما کر کھلائیں گے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے خوش کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ کئی سال بیت گئے تھے، دونوں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں، اور پھر جب دونوں بیٹے واپس آئے تو ان کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ میرے ڈاکٹر بیٹے نے میرے منع کرنے کے باوجود ددیال میں شادی کر لی، اور انہوں نے اسے نہ جانے کیا کہا، میرے خلاف ایسا کیا کہہ کر ورغلایا کہ اس نے شادی پر بھی ہم لوگوں کو نہیں بلایا، بلکہ اس نے تو اپنی الگ ہی ایک دنیا بسا لی۔ اور میرا دوسرا بیٹا وہ بھی شہر میں رہنے لگا تھا، وہ تو بزنس کرنے لگا تھا، وہ بھی گھر نہیں آتا جاتا تھا، نہ ہی ہم لوگوں کو بلاتا۔ مجھے اپنی اولاد کی وجہ سے بہت دکھ ہوتا تھا، میں بہت روتا کہ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے لیے کیا کچھ نہیں سوچا، مگر میرے بیٹوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ شاید وہ دونوں ہی ددیال والوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ مجھے دکھ تو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں پر تھا کہ ان کے ساتھ میرا سوتیلا ہی صحیح رشتہ تو تھا، پھر وہ کیوں میرے ساتھ اتنی نفرت کرتے تھے، بلکہ آج تک میں نے ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔
برا کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اس عمر میں بھی مستریوں کے ساتھ مل کر کام کاج کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ جو کام بھی مجھے مل جاتا اس سے انکار نہ کرتا۔ طبیعت کی خرابی میں بھی محنت سے جی نہ چراتا۔ اور پھر میری بیوی بھی بہت زیادہ بیمار سی رہنے لگی۔ بیٹی کی عمر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی، مگر اس کے لیے کوئی معقول سا رشتہ نہیں آتا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ زیادہ پیسے کما لوں گا، اچھا جہیز بنا لوں گا، تب جا کر میری بیٹی کے لیے بھی اچھے گھرانوں سے رشتے آ جائیں گے۔ اس کے بہن بھائیوں کو تو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس بات کی بھی فکر تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، اگر میری زندگی ختم ہو گئی، تو تب میرے بعد میری بیٹی کو کیا ہوگا؟ اس کا کون پرسان حال ہوگا؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے دبئی آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر دبئی آ کر اس عورت کی معجزہ شادی کی پیشکش، اور اب جب اس کا چہرہ دیکھا تو میں دنگ ہی رہ گیا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، جگہ جگہ سے کٹنے کے نشان تھے۔ اس کے منہ پر جیسے ٹانکے لگا کر زخموں کو بند کیا گیا تھا۔ میں تو اس کا چہرہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب؟ اتنی درندگی کا مظاہرہ کس نے کیا اور کیوں؟ اب وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، بالکل پتھریلی آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ دیکھو، میری بات سنو، تو مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، مجھے کیسے پہچانتی ہو، اور مجھ سے کیوں نکاح کیا ہے، اور یہ جو تمہارا چہرہ بگڑ چکا ہے یہ کس نے کیا ہے، اور کیوں تمہارے ساتھ اتنی درندگی کی گئی؟ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ میرے پیروں میں گر گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میں اس کے رونے سے بری طرح گھبرا گیا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، بیڈ پر بٹھایا، اسے پانی پلایا، اور پھر اس کے سنبھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا اور کیوں؟ وہ روتے ہوئے بامشکل سنبھلی، پھر کہنے لگی کہ میرا نام ختیجہ ہے، میں بچپن سے یہیں پل بڑھ کر بڑی ہوئی ہوں، میں ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے کہ تمہارے ملک سے ایک لڑکا یہاں پر آیا تھا۔ مجھے وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملا تھا، جہاں پر وہ پارٹ ٹائم نوکری کیا کرتا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر اس کی وجاہت سے متاثر ہو کے رہ گئی تھی، اور وہ بھی میری خوبصورتی سے بالکل متاثر ہو گیا تھا۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ میں بہت امیر خاندان کی لڑکی ہوں، تو پھر تو اس نے میرے پیچھے ہی لے لیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے پر زور دینے لگا، مگر میرے ماں باپ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ اس ملک کے لڑکے پیسوں کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، اور پھر انہیں دھوکہ دے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ وہی لڑکیوں کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، محبت کے نام پر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، مگر محبت نہیں کرتے۔ مگر میں نے کسی کی باتوں پر شک نہیں کیا، سب کی باتوں کو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال باہر کیا۔ اپنے گھر والوں کی ضد سے میں نے اس لڑکے سے شادی کر لی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، یہ شاید صرف میں خوش تھی، اور وہ تو خوش رہنے کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ یہاں پر پردہ بھی کرتا تھا اور نوکری بھی۔ میرے کہنے پر اس نے نوکری کرنا چھوڑ دی، اور یوں اس کی پڑھائی کا خرچہ ورچہ میں ہی اٹھانے لگی۔ میں نے اس پر اندھا پیسہ لٹایا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، کچھ ٹائم کے بعد واپس آ جاؤں گا، اور یہ بات کہنے سے کچھ دن پہلے ہی
اس نے مجھ سے ایک بہت بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ملک جا کر واپس ہی نہ آئے۔ تب میں نے اس کا ویزا اور پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا، اور تب وہ مجھ پر زور دینے لگا، پہلے پیار سے اور پھر غصے سے۔ مجھے کہنے لگا کہ میرا ویزا پاسپورٹ واپس کر دو۔ جب میں نے اسے واپس نہیں کیا تو تب اس نے مجھ پر تشدد کیا، میرے چہرے کو اس نے زخمی کر دیا، مجھے جلایا۔ تب میں نے اسے ویزا اور پاسپورٹ واپس دے دیا۔ وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ میرے بارے میں میرے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ مجھ پر کیا صدمہ، کیا آفت، کیا مصیبت بیت چکی ہے۔ 2 دن بعد جب میں ہوش میں آئی تو تب میں نے اپنے ماں باپ کو یہ بات بتائی۔ وہ پھر مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ میں نے ان زخموں کو اس کی نشانی سمجھ کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے نہ سرجری کروائی، نہ ہی کوئی اور علاج۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار جب وہ میرے سامنے ہو تو میں اسے بتاؤں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہاری نفرت اور تمہارے جنون کی نشانی کو بھی میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ میں اس کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ میری اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سن کر۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کیوں شادی کی ہے؟ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نہ تو امیر ہوں اور نہ ہی کوئی جوان آدمی۔ پھر ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا؟ اب وہ مجھے کہنے لگی، میں ایک بار اس کے ملک جانا چاہتی تھی، ایک بار وہاں جا کر میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے روبرو ہونا چاہتی تھی، مگر میرے ماں باپ مجھے وہاں بھیجنے پر تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں دوبارہ سے شادی کا ڈھونگ رچاؤں۔ میں نے اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دیا کہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، ہم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق، کوئی ناتا کچھ نہیں ہے۔ مگر یہ سب جھوٹ ہے، اس نے مجھے طلاق نہیں دی۔ میں ابھی تک اس کے نکاح میں ہوں، اس کی بیوی ہوں، اور آپ کے ساتھ یہ نکاح ایک ڈرامہ ہے، ایک جھوٹ ہے، صرف اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے کہ میں دوسری شادی کر چکی ہوں۔ ایک تو وہ مجھ پر کئی دنوں سے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے پہلے شوہر کو بھول جاؤں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے اس کی بات کو درمیان میں ہی ٹوک کے رکھ دیا۔ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے آخر شادی کیوں کی؟ تم کسی جوان جہان لڑکے سے بھی تو شادی کر سکتی تھی۔ تب اس نے ایک بار پھر سے گہری سانس لی، پھر خاموشی سے جیسے وہ اپنے جملوں کو ترتیب دینے لگی، اس لیے کہ اگر میں کسی نوجوان آدمی سے شادی کرتی تو وہ پھر اپنا حق جتاتا، وہ میرے لیے مثالیں کھڑی کر دیتا۔ آپ بڑی عمر کے آدمی ہیں، آپ کے بارے میں پہلے پتہ کیا، مجھے پتہ چلا کہ آپ کی زندگی میں بھی بہت سے مسائل ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کریں گے، بلکہ میں جو آپ سے کہوں گی آپ وہ کریں گے۔ اور یوں آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنی بڑی عمر کے آدمی یوں مزدوروں کی طرح کام کاج کرتے رہیں۔ مجھے اس لڑکی کی بات پر بہت تعجب ہوا تھا۔ بھلا آج کل کے زمانے میں بھی کوئی اتنا کسی کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس نے میرے بڑھاپے کا خیال رکھا تھا، میری ضروریات زندگی کا اسے احساس تھا، جبکہ میری جوان اولاد ان سب باتوں سے بالکل بے خبر تھی۔ اب میں نے خدیجہ کے کہنے پر کام کاج کرنا
بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میں اسی گھر میں ہی ایک کمرے کے اندر رہتا۔ اس نے گھر میں ایک بہت بڑی رقم بھیجی تھی۔ اسے تو دیکھ کر میری بیوی اور بیٹی دونوں ہی بہت خوش ہوئے تھے۔ میری بیٹی نوشابہ اپنی ماں کو لے کر ہسپتال گئی۔ شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا، اسے دوا لے کر دی۔ اب وہ پر یقین تھی کہ ماں جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھی خوراک، اچھی دوا، علاج معالجہ ماں کی صحت پر اچھا اثر ڈالے گا، ان کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور میں اسے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد خدیجہ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ وہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے خدیجہ کو بہت برا بھلا کہا، اسے بہت باتیں سنائیں۔ کہنے لگے تم نے پہلے بھی زندگی کا ایک غلط فیصلہ کیا تھا اور تم نے اب بھی ایک غلط ہی فیصلہ کیا ہے۔ پہلے ایک لالچی نوجوان کے ساتھ زندگی کے سال برباد کیے اور اب ایک لالچی بوڑھے کے ساتھ۔ اس آدمی کو اپنی عمر کا خیال نہیں آیا، یہ اس کی اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، نہ کہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی۔ خدیجہ ان کی ساری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکالتی رہی۔ مجھے بھی کہنے لگی کہ وہ لوگ غصے میں ہیں، اس لیے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کی باتوں پر اپنے کان نہ دھریں، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ خدیجہ نے ہی میرے ویزے اور ٹکٹ کے پیسے دے دیے تھے۔ اب میرا ویزا اور پاسپورٹ میرے پاس آ گیا تھا۔ خدیجہ کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اگلے دن آنے سے پہلے لگا کر پاکستان پہنچ جاؤں اور اس آدمی کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑوں اور اس سے پوچھوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں نے پوچھا خدیجہ کیا تمہارے پاس اس آدمی کا کوئی اتا پتہ ہے؟ کیا تم اس کا نام، اس کا سب کچھ جانتی ہو؟ خدیجہ کہنے لگی ہاں، میرے پاس اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے، میں اس تک آسانی سے پہنچ جاؤں گی۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ کہاں پر ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ مجھ سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چھپا، میں کسی بات سے بھی بے خبر نہیں ہوں۔ اب خدیجہ واپسی کی تیاری بھی کرنے لگی تھی۔ اس نے میری بیٹی کے لیے یہاں سے بھی بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ میں نے اسے منع کیا کہ اتنا خرچہ مت دو، یہ سب پاکستان سے بھی لے لیں گے اور وہاں کم قیمت میں مل جائے گا۔ تب وہ افسردگی سے کہنے لگی میری بہت خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر کے سامنے یہ سب پہن کر سج سنور سکوں، اس کے لبوں سے اپنے لیے ستائش سن سکوں، مگر میری بدقسمتی کہ میرا شوہر ہی مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اب میں یہ سب پہنوں تو کس کے لیے؟ چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی یا بہنیں یہ سب استعمال کریں تو مجھے دلی طور پر بہت خوشی ہوگی۔ اس لڑکی کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں تو نم ہونے کو تیار ہو گئی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ آدمی کتنا بدقسمت ہے جس نے اتنی اچھی لڑکی کو کچھ اور دے دیا، اتنی محبت کرنے والی لڑکی کا اس نے دل دکھا دیا۔ ایسا آدمی خود بھی کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہم لوگوں کے واپس جانے کے دن آ گئے تھے۔ جب اس کے ماں باپ ایک بار پھر سے آئے، اسے روکا، سمجھایا، خدیجہ تم بھول گئی ہو کہ تمہارے پہلے شوہر نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، یہ بھی تو اسی ملک آئی ہے، یہ بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ آدمی تھا، یہ بھی تمہیں ویسی ہی تکلیف پہنچائے گا۔ یہاں پر تو ہم تھے جو تمہاری مدد کو پہنچ گئے، جو تمہیں ہسپتال لے کر چلے گئے،
وہاں کون ہوگا جو تمہیں ہسپتال لے کر جائے گا، جو تمہارا خیال رکھے گا؟ اگر تم مر گئیں تو تب بھی تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے؟ مگر خدیجہ انہیں مسلسل یہی کہتی رہی، اب میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا جس سے آپ کو یا مجھے تکلیف ہو۔ اب مجھے میری زندگی کے حصے کی ساری خوشیاں ملیں گی۔ اب آپ لوگ بالکل بھی پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور اب میں کوئی بھی کسی بھی بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کروں گی۔ خدیجہ کے دو ٹوک انداز میں بات کرنے پر اس کے گھر والے بالکل خاموش ہو گئے تھے، اور پھر ہم لوگ پاکستان آ گئے۔ میری بیوی اور بیٹی خدیجہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھیں۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ابو یہ کون ہے؟ سب سے پہلے نشابہ نے خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے خدیجہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ نے اچھا کیا جو اس لڑکی کو یہاں پر لے آئے۔ میں بھی اس آدمی سے ایک بار ضرور پوچھوں گی کہ اتنی اچھی لڑکی کا دل اس نے کیوں دکھایا۔ یہاں پر جب واپس آیا تو کچھ دن بعد ہی میرے ایک دوست کے دوست سے نشابہ کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا، اور کچھ خدیجہ نے بھی نشابہ پر محنت کی تھی۔ اس کے لیے کچھ ایسی کریمیں لے کر آئی تھی، اور پارلر سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروایا تھا، اور اس کا گہرا سیاہ رنگ اب بالکل بدل گیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر سفیدی سی چھلکنے لگی تھی، اور اس کے نین نقوش بھی خوبصورت سے نظر آنے لگے تھے۔ خدیجہ کہنے لگی، اگر انسان خود پر توجہ دے، اپنی خوبصورتی کو نکھارنے کی کوشش کرے تو بہت خوبصورت بن سکتا ہے۔ میں تو اپنا چہرہ بگڑا ہوا ہی ہے کیونکہ یہ میرے محبوب کی دین ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا، اگر میرے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالتا تو میں کب کا اپنے چہرے کو ٹھیک کروا چکی ہوتی۔ میں نے نوشابہ کی شادی کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اب میں خدیجہ کو بھی اس کے شوہر تک پہنچانا چاہتا تھا، اس سے ملوانا چاہتا تھا۔ یہاں آ کر خدیجہ شادی کی تیاریوں میں بالکل مصروف ہو کے رہ گئی، ہر ایک چیز میں بہت خوشی سے حصہ لے رہی تھی۔ میں نے کئی بار خدیجہ سے اس کے شوہر کے پتے کے بارے میں ذکر کیا تو وہ مجھے بالکل ٹال گئی۔ جب مجھے اس کے پاس جانا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کو لے کر جاؤں گی۔ آپ کسی قسم کی پریشانی مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی، آپ کے بیٹے آپ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ وہ کیوں آپ سے خفا ہیں؟ کیوں آپ کے ساتھ وہ نہیں رہتے؟ کیا آپ نے کبھی انہیں احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں؟ میرے یہاں آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میرے بیٹے بے حس ہو چکے تھے۔ جب انہیں احساس نہیں ہے تو میں انہیں کیوں احساس دلاؤں؟ آپ کو ایک بار انہیں پکارنا تو چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پکارنے پر اپنا دل نرم کر جائیں۔ یہ سن کر ان کا دل پسیج ہی جائے۔ ایک بار اپنے بیٹوں کو اپنی حالت کے بارے میں بتائیں، انہیں بتائیے کہ آپ کو ان کے پیسوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے، ان کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور اب آپ اپنی بیٹی کو اس گھر سے بھی رخصت کرنے والے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے بیٹوں کو یاد کر رہے ہیں جو اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کریں گے۔ خدیجہ کے کہنے پر میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کال ملائی۔
بات کرتے کرتے میرا گلا رند گیا۔ میرے دونوں بیٹے بہت شرمندہ ہو گئے، وہ دونوں بھی رونے لگے۔ بابا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم آپ کی قربانیوں کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ بڑا بیٹا کہنے لگا، میں اپنے سسرال والوں اور بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بدگمان کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارا باپ خود کچھ نہ ہی کر سکا، خود پیسہ نہیں کما سکا، تو تم لوگ بھی جو کماؤ گے وہ تمہارا پیسہ بھی ضائع کر دے گا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، وہ تمہاری محنت کی کمائی کی قدر بالکل نہیں کرے گا۔ کچھ ایسی ہی باتیں میرے دوسرے بیٹے نے بھی مجھ سے کہیں۔ اس کا بھی ددیال میں آنا جانا تھا، مگر ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ میں ان دونوں کا منتظر رہنے لگا، اور پھر جب میری بیٹی کی شادی میں باقی 2 دن رہ گئے تھے، تب وہ دونوں بھائی گھر آئے۔ وہ دونوں بھائی میرے گلے سے آ لگے، اور کتنی دیر تک میں انہیں اپنے گلے سے لگائے روتا رہا۔ اتنے میں میری بیوی نوشابہ اور خدیجہ بھی وہاں آ گئیں۔ میرا چھوٹا بھائی زاویار، جب اس کی نظر خدیجہ پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل بدل سا گیا، آنکھوں میں بے یقینی جیسے تاثرات پھیل گئے۔ ابو، یہ کون ہے؟ اس نے مجھ سے خدیجہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے سرسری سا بتایا تو وہ نظریں چرا کر کمرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کے تاثرات کو غور سے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے اس طرح بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلے جانے کی وجہ کیا ہے۔ اب وہ دونوں یہیں آ کر رہنے لگے تھے۔ میری بہو، جو کہ میری اپنی بھتیجی بھی تھی، اب وہ بھی گھر آ کر شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے لگی تھی، اور باقی کے رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے آنے لگے تھے۔ میں نے ان سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، سب کو کھلے دل سے اپنی بیٹی کی شادی پر مدعو کیا تھا۔ اور پھر جس دن میں نے نوشابہ کو رخصت کیا، اس دن میں بہت رویا، کیونکہ وہ میری آخری اولاد تھی، جو اب اپنے ماں باپ کے گھر سے بھی رخصت ہو کر اگلے گھر کی طرف چلی گئی تھی۔ میں اس کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا کرنے میں مصروف تھا جب میرا چھوٹا بیٹا زاویار میرے پاس آیا۔ بابا، اب نوشابہ کی تو رخصتی ہو گئی ہے، اب آپ اس وقت میرے ولیمے کا اعلان کریں، سب لوگوں کو بتائیں کہ آج میرا اور خدیجہ کا ولیمہ ہے۔ شادی ہم لوگ کچھ وقت پہلے ہی کر چکے ہیں۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا، اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے خدیجہ کو دیکھا، جو چمکتے چہرے کے ساتھ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اپنا سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ پھر جب سب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، تب میں نے خدیجہ اور زاویار کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ تم دونوں مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تب خدیجہ نے بات کہنا شروع کی۔ آپ کو میں ساری بات بتا چکی ہوں کہ زاویار نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں اسی کی تلاش میں رہنے لگی تھی، ہر چہرے میں اسی کو دیکھنے لگی تھی۔ پھر جب ایک دن میری آپ پر نظر پڑی تو میں ٹھٹک گئی، کیونکہ آپ کے نقش زاویار سے بہت ملتے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زاویار ایک دم سے میرے سامنے آ گیا ہو، جیسے اس پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہو۔ جب میں نے آپ کے بارے میں چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ زاویار آپ کا ہی بیٹا ہے۔ یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا، اور تب سے میرا دل چاہنے لگا کہ زاویار کو اس کی غلطیوں کا احساس دلا سکوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ اپنے کیے پر بہت نادم بھی ہے، بہت شرمندہ بھی ہے۔ اب اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے
کہ آج کے بعد وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے مجھے تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، اور آج کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی یا بدسلوکی بھی وہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ عزت سے رہے گا۔ اب میں بھی ہمیشہ یہی رہوں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا ہے کہ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے ملک میں ہی رہوں گی۔ میں یہاں پر بہت خوشی کی زندگی کو گزار رہی ہوں، مجھے کسی چیز کی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے۔ اب میں نے دل سے اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ کئی بار جب میں اس کے شوہر کو غصے میں برا بھلا کہتا، گالیاں دیتا، تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ کام میرا اپنا بیٹا بھی کر سکتا ہے، مگر میں نے اس کی ہدایت کے لیے دعا ضرور کی تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری دعا قبول کر لی۔ میرے بیٹے کو ہدایت مل گئی اور میرے گھر کی سچی خوشیاں لوٹ آئیں۔ خدیجہ بہت اچھی بہو ثابت ہوئی تھی، وہ ہم دونوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے، گھر کے کاموں میں میری بیوی کا ہاتھ بھٹاتی، اور جب میری بیٹیاں مائکے میں آتیں تو تب وہ ان کی بہت خدمت کرتی، ان کی پسند کے کھانے بناتی، اور میں اسے دیکھ کر نہال ہوتا رہتا کہ خدا نے مجھے کتنی اچھی بہو سے نوازا ہے۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔